بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 880 کے دوستوں کی خدمت میں آج ایک اور جیون کہانی کے ساتھ شاید ہم حاضر ہیں۔ جیون کہانی کا یہ سلسلہ ہم نے اس نقطہ نظر سے شروع کیا تھا کہ زندگی میں سبق سیکھنے کے لیے کہانیوں سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور یہ کہانیاں بزرگوں نے ہمیں سنائیں، لکھیں، ہم نے پڑھیں، اور پھر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے ان سے سبق حاصل کیا۔ آج ایسی ہی ایک جیون کہانی ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے پیچھے زندگی کی بڑی بڑی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نصیحت کے 100 الفاظ سے تجربے کی ایک ٹھوکر کافی ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ نصیحت کے 100 الفاظ آپ کسی کو کہیں اور پھر توقع کریں کہ وہ یہ سیکھے گا، آپ نے اپنے تجربے سے جو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، جب آپ وہ کسی تک منتقل کرتے ہیں تو جتنا مؤثر طور پر کمیونیکیشن ہوتا ہے، جتنا مؤثر طور پر پیغام پہنچتا ہے، یہ جیون کہانیاں ان میں سے ایک طریقہ ہے، ایک کہانی ہے۔ اس کے پیچھے ان کہانیوں کو سنانے والوں کے تجربات ہیں جس سے انہوں نے سبق سیکھا، اور پھر وہ سبق انہوں نے دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آج جو جیون کہانی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں نا، وہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے زاہد اور عابد کی کہانی ہے۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد اور زاہد آدمی تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اور اس حد تک کہ پھر دنیا کے باقی معاملات سے وہ کٹ کے رہتا تھا، کسی سے اس کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، ایک دفعہ اس کے دل میں آئی کہ میں کوئی ایسا چیلہ کاٹوں کہ مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اچھا، اللہ سے شرف ملاقات حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر طے کیا اور چلہ کشی کے لیے ایک دائرہ لگا کر اس کے اندر بیٹھ گیا، اور اس نے وہ خصوصی اپنی عبادتیں شروع کر دیں کہ جس کے نتیجے میں اسے توقع تھی کہ مجھے اللہ سے کوئی ملاقات کا، کوئی زیارت کا کوئی شرف حاصل ہو جائے گا۔ دن رات کھانا پینا ترک کر دیا، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا، سارے دنیاوی معاملات ترک کر کے اس نے اپنے آپ کو غرق کر لیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کرتے کرتے 36 دن گزر گئے۔ اچھا، کچھ 37ویں دن اچانک اس کو غیب سے ایک آواز آئی کہ اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو شہر کی فلاں بازار میں ایک تانبے کا برتن بیچنے والا شخص ہے، اس کی دکان پہ چلے جاؤ، تمہاری مجھ سے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں، یہ بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جس ملاقات کا اور زیارت کا میں شرف حاصل کرنا چاہ رہا تھا، پیغام تو مجھے مل گیا، لیکن شہر میں، بازار میں، اور وہ بھی ایک تانبے کے برتن فروش کرنے والے شخص کے پاس اللہ سے کس طرح سے میری ملاقات ہوگی؟ لیکن بہرحال اس نے اپنا چلہ ختم کیا، شہر میں گیا، بازار میں پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تانبے فروش کی، برتن فروش کی دکان پہ پہنچ گیا۔ جیسے یہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اپنے گھر سے کچھ برتن لے کر وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور وہ برتن بیچ رہی ہے۔ تو جو برتن بیچنے والا تھا اس نے کہا، بی بی ویسے میں خریدتا تو نہیں ہوں برتن، میں تو برتن بیچتا ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ برتن کیوں بیچنے کے لیے آئی ہو، اور کتنے میں تم نے یہ برتن بیچنے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو بوڑھی خاتون نے کہا کہ میں نے 6 ریال میں یہ برتن بیچنے ہیں۔ اچھا، کیوں بیچنے ہیں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اس کے لیے دوائی چاہیے، میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، لے دے کے گھر میں یہی برتن بچے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ برتن بیچ دوں، 6 ریال کے قریب مجھے دوائیوں کے لیے چاہیے، تو مجھے اگر تم ان برتنوں کے 6 ریال دے دو تو میں ابھی پچھلے دکاندار کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ 4 ریال سے زیادہ مجھے ان برتنوں کے نہیں دے گا، مجھے کم سے کم 6 ریال چاہیے، تو اب اگر آپ مجھے یہ 6 ریال میں برتن مجھ سے خرید لو تو مجھے اپنے بیٹے کی دوائی لینے کے لیے سہولت حاصل ہو جائے گی۔ برتن فروش نے کہا، بی بی یہ تو بہت قیمتی برتن ہیں، میں کم سے کم بھی انہیں 30 ریال میں خریدوں گا۔ اچھا، دکاندار کہہ رہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے 6 ریال چاہیے۔ اچھا، میں نے انہیں 6 ریال میں ہی بیچنا ہے۔ تو اس نے کہا، بی بی پھر اگر ان کو 6 ریال میں بیچنا ہے تو کسی اور دکان کی راہ، کیونکہ میں ان برتنوں کی قیمت جانتا ہوں، اور میں اگر انہیں خریدوں گا تو میں تو انہیں 30 ریال میں ہی خریدوں گا۔
ٹھیک ہے. تھوڑی سی بحث مباحثے کے بعد وہ بوڑھی تیار ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ برتن مجھے تم 30 ریال دو. ٹھیک ہے. اس نے برتن لے کے رکھے, 30 ریال اس کو دکھے. اب یہ عابد جی یہ کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا. ٹھیک ہے. بوڑھی وہ 30 ریال لے کے چلی گئی تو یہ عابد اس برتن فروش کے پاس پہنچا, کہنے لگا چچا تمہیں بزنس کرنا, تجارت کرنا, کاروبار کرنا نہیں آتا. اس نے کہا کیوں؟ نے کہا وہ بوڑھی تمہیں 6 ریال میں برتن فروخت کر رہی تھی, جی تم نے 30 ریال میں وہ برتن اس سے خرید کیے, تو کاروبار ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے. نقصان کیا اپنا. اس برتن فروش نے کہا میں نے وہ 30 ریال اس خاتون کو اس لیے دیے کہ 6 ریال تو وہ اپنے بیٹی کی دوائیوں پہ خرچ کر دے گی. اس کے گھر میں یہی آخری برتن پڑے ہوئے تھے, اس کو کل کو گھر میں استعمال کے لیے اور برتن چاہیے ہوں گے, آگے روزمرہ کے معاملات میں اسے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے, تو وہ 30 ریال اس کی کفایت کریں گے. وہ نئے برتن بھی خرید لے گی اور اپنے کچھ دنوں کا اور گزارا آرام سے کر لے گی. تو بھائی میرے, تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے کاروبار کرنا نہیں آتا, تمہیں کیا معلوم میں نے کون سا کاروبار کیا. غیب سے ندا آئی, یہ وہ شخص ہے جس سے میں ملاقات کرتا ہوں, یہ وہ شخص ہے جس کو میں زیارت کراتا ہوں. تو میرے عابد, میرے زاہد, صرف چلہ کشی سے میری زیادت یا میرے سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہوتا. اگر میری زیارت کرنی ہے اور میرے سے شرف ملاقات حاصل کرنا ہے تو پھر میرے انسانوں کی خبر گیری کرنی پڑے گی, ان کا حال احوال دیکھنا پڑے گا, ان سے تعلق رکھنا پڑے گا, ان کی درد مندی کرنی پڑے گی. ان کی مدد کرو گے مجھے پالو گے. صحیح. وہ ہے نا سر کہ اہل زمین پہ تم ترس کھاؤ گے نا, ان کی مدد کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحمت نازل کرے. مرشد نے بہت خوبصورت ایک شعر میں اسی بات کو ذکر کیا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. سبق یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے کوئی تعلق, کوئی واسطہ رکھنا ہے, کوئی چاہیے کہ اللہ ہماری دیکھ بھال کرے, تو پھر ہمیں اللہ کی مخلوق کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. اللہ کی مخلوق کو اس کے دکھ درد کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کو سر اگر ہم جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اگر اس سے لنک کریں تو اس میں تو ضرورت مندوں کی مدد کر کے تو بہت کچھ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ہمیں رحمتوں کی شکل میں مل سکتا ہے, اور اجر بہت کئی گنا بڑھا کے اللہ پاک دیتا ہے. تو ہمیں غریبوں کی اور جو ویسے حالات ہیں ہمارے ملک کے بھی اور ہمارے ارد گرد ہمسائیگی کے, تو خیال ہمیں رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کے کام آنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ہم جولیوں کی, ہم وطنوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے یقیناً آسانیاں پیدا کرے گی. تو شاید یہ تھی وہ جیون کہانی جو میں نے پڑھی, مجھے بہت اچھی لگی, تو میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ 8 سے 80 کے پلیٹ فارم سے اسے شیئر کریں. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ کہانی بھی گزشتہ جیون کہانیوں کی طرف پسند آئی ہوگی. ہم کوشش کریں گے ایسی ہی خوبصورت کہانیاں اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کی. آئندہ ویڈیو تک فیض الحسن نسیم, شاہد شریف, عاقب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے, اور ہاں ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے. یاد رکھیے علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی.